پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ کوئی پہلی دفعہ اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہوئی جس میں کہ سیاسی جماعتوں اور وکلا اور میڈیا کے علاوہ سول سوسائٹی کو بھی بلایا گیا ہے. ایسی بہت سی آل پارٹیز کانفرنس جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہو چکی ہیں. میں بہت زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا. ماضی قریب میں مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جو بہت سے زوما تشریف فرما ہیں ان میں سے کئی زوما 2016 میں جو بی این پی کی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں موجود تھے. پھر 2019 میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جے یو آئی کی, اس میں بھی موجود تھے. اس کے بعد یہاں پر اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا وجود آیا, مارج وجود میں آئی پی ڈی ایم. تو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو کسی بھی حکومت نے جو 2016 میں تھی یا 2019 میں تھی اس نے اس ایکٹیویٹی کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو کہ انڈور ایکٹیویٹی ہے. لیکن یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ماہ پہلے بھی کوشش کی گئی تھی. اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, اس میں لوگ دور دور سے آئے, اس کو نہیں ہونے دیا گیا, اس کو روک دیا گیا. اور اب آج ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے لطیف آفریدی صاحب. تو انہوں نے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. تو اس میں انہوں نے وکلا اور سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو بھی بلایا. تو ان دنوں میں مجھ پر پابندی تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. تو میں نے وہاں پر ظاہری بات ہے یہی کہا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سینسرشپ نہیں ہے, تو میں سینسرشپ کی چلتی پھرتی تصویر ہوں. تو اس پر بہت لوگ ناراض ہوئے تھے. تو آج اس وقت تو صرف میں ایک آدمی تھا. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے 6-7 جو صحافی ہیں, 6-7 اینکرز جن کا تعلق مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ ہے وہ آف ایئر ہیں. اس وقت تو شاید میرے لیے بہت سے لوگ بولتے تھے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نہیں بولتا. ابھی پچھلے دنوں کچھ اپوزیشن رہنما جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کے گھر پہ گئے تھے. تو مجھے یاد آیا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کچھ صحافیوں پر حملے ہوئے اور کچھ صحافی جو ہیں ان پر مقدمات درج ہوئے, تو میں شہباز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کر میں سب کے گھر گیا. اور جن کے گھر گیا ان میں سے شاید یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے. تو یہ میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں محمود خان رچکزئی صاحب کہ ہم عمران خان کے دور میں بھی یہ کہتے تھے کہ صحافت پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے, آئین پاکستان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں. ہمارا موقف نہیں بدلا, حکومت بدل گئی ہے, حالات نہیں بدلے, ہمارا موقف بھی نہیں بدلا. آپ بھی اس وقت یہی کہہ رہے تھے, آپ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہنا, میرا بھائی ہے مصطفیٰ نواز کھوکر, اس نے کہا جی کہ دیکھیں عمران خان کے دور میں بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی لیکن اس نے نہیں روکی. بات آپ کی درست ہے, انہوں نے نہیں روکی. لیکن ان کے دور میں بھی میڈیا پر پابندیاں لگتی تھیں, پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیا جاتا تھا, ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. جو ہمارا موقف اس وقت تھا 2019 میں, 2020 میں, 2021 میں, ہمارا موقف آج بھی وہی ہے 2025 میں. اچھی بات ہے کہ اب آپ کا موقف بھی بدل گیا ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں, اور اس لیے ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کا موقف بدلا ہے. ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ کے دور میں صحافیوں پر پابندیاں لگتی تھیں, آپ خاموش رہتے تھے, پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو وکٹمائز کیا جاتا تھا, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی تھیں, آپ خاموش رہتے تھے. اب آپ بول رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور جو جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی قائد اعظم کی, یہ بات سب سے اہم ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ صرف ایک وکیل نہیں تھے, بہت سے لوگ نہیں جانتے, باقاعدہ اس پر ایک نہیں 2 کتابیں موجود ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے جج, وہ جج بھی رہے, انہوں نے بطور جج بھی کام کیا, اور جو بطور
फैसले हैं वो अवेलेबल हैं, किताबी सूरत में मौजूद हैं। तो वो वकील भी थे, जज भी थे, सियासतदान भी थे, और बतौर पार्लियामेंटेरियन उनकी जो तकरीरें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया में, उन तकरीरों पर मुश्तमिल एक किताब भी मौजूद है, जिना एज अ पार्लियामेंटेरियन। जितनी भी बातें अभी महमूद खान रजकज़ई साहब ने और जावेद हाशमी साहब ने की हैं, ये बातें सही हैं या गलत? ज़ाहिर बात है हुकूमत कहेगी गलत बातें हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 किताबें निकाल लें आप, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज अ जज, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज अ पार्लियामेंटेरियन, दोनों किताबें सामने रखें और फिर यहाँ पर जो बातें हो रही हैं उनको सामने रखें और आप फैसला कर लें कि कौन सही है कौन गलत है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्लियामेंट में रोलेट एक्ट की जब मुखालफत की तो उन्होंने कहा था कि बगैर ट्रायल और बगैर मुकदमे के किसी भी शख्स को 1 मिनट के लिए भी गिरफ्तार करना या जेल में रखना जो है वो उसको गलत समझते हैं। इट इज़ दी वायलेशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन और ये कानून की खिलाफ वर्जी है। 1 मिनट के लिए भी आप किसी ऐसे शख्स को जेल में नहीं रख सकते, पुलिस की कस्टडी में नहीं रख सकते जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है या उसका ट्रायल नहीं हो रहा। जुडिशियल ट्रायल का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो हमारी अदालतें हैं उनके पास ऐसे कई मुकदमात हैं कि जिसमें जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसके सही कहते हैं, ये जो बरतानिया वाले कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं, जो यूरोप वाले कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं। तो पेरिस में, फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, वहाँ पर एक तंजीम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वो हर साल एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करते हैं और वो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें रैंकिंग होती है प्रेस फ्रीडम की। तो पिछले साल 2024 में उनकी रैंकिंग आई तो पाकिस्तान का नंबर था 152, 152। अभी 2025 में जो उनकी रैंकिंग आई है तो पाकिस्तान 6 पॉइंट गिरा है, 158 नंबर पे चला गया। ये बहुत रेयर होता है, ये जो फ्लक्चुएशन होती है ना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट हो जाती है। पाकिस्तान इकट्ठा 6 पॉइंट नीचे गया है और इसके रिपरकशंस भी हैं। यूरोपीय यूनियन जो है उसने जो आपको जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए जो आपको कुछ उन्होंने फैसिलिटीज दी हुई हैं, आप पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम की हुई है, उसमें एक ये भी है कि आपने प्रेस फ्रीडम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 6 दर्जे नीचे गिरा है, ये दरअसल पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है ये उसको खतरा पैदा हुआ है। और सूरत हाल ये है, यहाँ पे बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के और सिंध के दोस्त भी मौजूद है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप टीवी की स्क्रीन पे नहीं देख सकते, आपको नजर ही नहीं आएगा। अगर मैं रिपोर्ट करूंगा, यहाँ पे जो बहुत से रिपोर्टर्स आपको नजर आ रहे हैं वो रिपोर्ट भी करेंगे तो वो नशर नहीं होगी। तो ये प्रेस फ्रीडम का हाल है। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाऊंगा कि ये सिर्फ 2021 या 22 में जो वादे किए थे मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ, सिर्फ वो वादे पूरे नहीं करने बल्कि इससे भी बहुत पहले वादे हुए थे। 2010 में गवादर में वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों ने एक इज्तिमा मुनक्कद किया था जिसमें NFC अवार्ड जो अभी तक चल रहा है उस पर इत्तेफाक राय हुआ। तो हम भी गवादर गए। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और रईसानी साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान थे और वो तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे। सब ने बैक वक्त कैमरा ऑन था, माइक मेरे हाथ में था, वजीर आज़म और चारों चीफ मिनिस्टर्स ने ये वादा किया था हमारे साथ कि जब ये इक़्तिदार में आएंगे, बल्कि उस वक्त इक़्तिदार में थे, तो उन्होंने कहा हम अगले कुछ अरसे में जो लापता अफराद का मसला है इसको हल करेंगे। तो वो 2010 था, अब 2025 है, वो मसला भी हल नहीं हुआ।
تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کی جو صورتحال ہے اور جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بہت سے معاملات میں ہو رہی ہے، لیکن یہ جو انلیگل ڈیٹینشنز ہیں، انفورس ڈس اپیرنسز ہیں، یہ تو ڈائریکٹلی آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے، اور اس میں ہمارے جو بہت سے صحافی ہیں، دوست ہیں، کولیگز ہیں، وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ جب اٹھائے جاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر ان کی زبان کو تالا لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک آزادی صحافت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو غیرت کے نام پر قتل ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے آئین کی۔ ان معاملات پر آپ کو یہاں پر قراردادیں منظور کرنی چاہیے۔ اور آخر میں صرف یہ گزارش ہے، تاریخی تناظر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، یہاں پر میں صرف ایک تاریخی تناظر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1973 کا آئین ہے، اس میں ابھی بھی بہت سی امپروومنٹ کی گنجائش ہے، لیکن جس نے اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس نے اس آئین کی خلاف ورزی کی، خواہ وہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر تھا یا سویلین حکمران تھا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ نام میں نہیں لیتا، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، جو آئین پاکستان 1973 کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اس کی وائلیشن کرتا ہے، تو فوری طور پر اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ سمجھتا ہے میں بڑا مضبوط ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جیسا کہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس آئین میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سی طاقت ڈالی ہوئی ہے، یا اس آئین میں پتہ نہیں ایسی کون سی آرٹیکلز ہیں جن کی وجہ سے اس آئین میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، وہ عبرت کی مثال بن جاتا ہے، نہ صرف عوام میں بلکہ تاریخ میں عبرت کی مثال بن جاتا ہے۔ اور کیوں بنتا ہے یہ آپ کو وکلا حضرات بنائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔